السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کے کرم سے ہم ذوالحجہ کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی خاص فضیلتیں قرآن و سنت میں آئی ہیں۔ کچھ فضیلتیں اور اس کے کچھ مخصوص اعمال ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ دل کے کانوں سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں نیک عمل کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل عشرہ ذوالحجہ کے دوران کیے ہوئے نیک عمل سے بڑھ کر پسندیدہ نہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہاں، جو شخص جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلا، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آیا، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، بے شک یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح دوسرا عمل ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والے کوئی دن نہیں، اور نہ ان دنوں کے عمل سے اور کسی دن کا عمل زیادہ محبوب ہے۔ لہذا تم ان دنوں میں تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، تحمید یعنی الحمدللہ کثرت سے کہا کرو۔ نمبر 3 ہے نفلی روزے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ ہو، کیونکہ 10 دنوں میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اسی طرح نمبر 4 ہے شب بیداری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ نمبر 5 ہے عرفہ کا روزہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ وہ اسے گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ نمبر 6 ہے بال اور ناخن نہ کاٹنا۔ بال اور ناخن نہیں کاٹیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور اس کا قربانی کرنے کا بھی ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یاد رہے کہ یہ عمل مستحب ہے، واجب اور فرض نہ سمجھے، یعنی بال اور ناخن نہ کاٹے تو ثواب ملے گا، اگر کوئی کاٹ لے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نہ کاٹنا ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح نمبر 7 ہے 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بالغ مرد اور عورت پر تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ مرد تھوڑی اونچی آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں۔ تکبیر تشریق یہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد صرف 1 مرتبہ کہنے کا حکم ہے، اور صحیح قول کے مطابق 1 سے زیادہ مرتبہ کہنا خلاف سنت ہے۔ نمبر 8 ہے عید الاضحیٰ کی رات۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص نے دونوں عیدوں کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا، یعنی اس رات کی عبادت کی، تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا، اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ نمبر 8 آپ نے یہ سن لیا۔ نمبر 9 ہے عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔
عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں یہ نیت کرے کہ میں 6 تکبیروں کے ساتھ عید کی 2 رکعت واجب نماز پڑھتا ہوں۔ نیت کے مذکورہ الفاظ زبان سے کہنا ضروری نہیں، دل میں ارادہ کر لینا بھی کافی ہے۔ نیت کر کے ہاتھ باندھ لے اور سبحانک اللہم آخر تک پڑھ کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ ہر مرتبہ تکبیر تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، تکبیر کے بعد ہاتھ لٹکا دے، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لے اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھ کر رکوع سجدہ کر کے کھڑا ہو۔ دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لے، اس کے بعد 3 تکبیریں اسی طرح کہے، لیکن یہاں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ باندھے بلکہ لٹکائے رکھے اور پھر چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔ نمبر 10 ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے 10 ذی الحجہ کے دن جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کا کوئی عمل بہتر نہیں ہوتا۔ یہ قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے۔ خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے، لہذا تم یہ قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔